لطیفہ نفس جو ہے، انسان 10 لطائف رکھتا ہے. کیوں جی؟ 5 لطیفے جو ہیں اس کے عالم امر کے ہیں، اور 5 لطائف اس کے عالم خلق کے ہیں. ٹھیک ہے؟ عالم خلق عالم اسفل سے ہے، اور عالم امر عالم اعلیٰ سے ہے. عالم امر کا تعلق عرش سے بنتا ہے جا کر، اور اس کا فیض اس سے آتا ہے. اور عالم خلق کا تعلق اس کا تحت ذرا سے بنتا ہے، اور اس کا فیض وہاں سے آتا ہے. عالم خلق میں لطیفہ نفس ہے. کیا؟ اور لطیفہ نفس کے 4 عالم ہیں: عالم خاک، عالم باد، عالم ریح، ہے اور عالم آگ، آتش. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ چاروں عنصر جو ہیں وہ کس کے پیدا کرنا ہے؟ اللہ کے پیدا کردہ. تو وحدت الوجود کے تحت اس میں ظہور کس کا ہے؟ اسی کے امر کا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اب ہم اس کے ذریعے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو ہم سجدہ کر رہے ہیں، یا ہم جو مٹی کو اس کا ظہور سمجھ رہے ہیں، یہ عالم اسفل سے ہے، مگر مرشد کی ذات جو ہے عالم اعلیٰ سے ہے. سبحان اللہ. آئے نا سمجھ؟ اس لیے کہ وہ عالم امر سے ہے. سبحان اللہ. وہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا سے ہے. یہ اس پہ وہ یقین حاصل کر سکتا ہے لیکن فیض حاصل نہیں کر سکتا. یقین تو تم آگ سے بھی حاصل کر سکتے ہو، پانی سے بھی حاصل کر سکتے ہو، ہوا سے بھی حاصل کر سکتے ہو، مٹی سے بھی حاصل کرتے ہو، کیونکہ لطیفہ نفس چونکہ یہ تحت الاسباب ہے. حضرت یہ ذرا پچھلا کلام کر رہے تھے آپ، اس میں آپ نے فرمایا کہ 10 لطائف ہیں، تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ لطیفہ نفس کے تحت عناصر اربع آتے ہیں، ان کو ملا کے 5 ہیں. 5 ہیں. یہ 5 ہیں. ہاں، ایک لطیفہ خاک، لطیفہ آب، لطیفہ آتش اور لطیفہ باد. یہ 4 یہ ہو گئے، اور ایک خود نفس ہوا. نفس کے یعنی کہ ان سب کا جب مرکب ہوا اور اس پر امر ہوا، کیا یہ خلق سے ہے نا؟ اس خلق پہ جب امر ہوا تو یہ دونوں جب کیفیتیں ایک ہوئیں تو تیسری کیفیت پیدا ہوئی جو نفس کہلاتی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو اب اس کے ذریعے ہمیں شناخت کرنا. تو پھر ایک بات بڑے مزے کی ہے، یہ بت کا ایسے بنایا، تو اب اس میں ضرور دیکھ رہا ہے اس کا، اگر اس سے آگے پوچھ رہا ہے تو وہ بت کو تو سجدہ کرتی تھی نا. نہیں، میں بات بت کے سجدے کی نہیں کر رہا، میں مٹی کے سجدے کی بھی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لطائف ہمیں کہاں لے جاتے ہیں پھر؟ کیونکہ اسفل ہے نا. اگر ہم اسفل میں جب ظہور دیکھنے لگتے ہیں تو پھر یہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی طرف لے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ نفس کے تابع ہیں نا. یہ لطائف نفس کے تابع ہیں. تو
آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام انکار کیا تھا تو وہ اپنے نور سے انکار کر رہے تھے کہ عالم امر سے تعلق تھا ان کا. صحیح. میرا اگر کوئی درخت کو دیکھ کے سجدے نہیں کر جاتا کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو رب نے خلق کیا، وہ اس کی قدرت کو دیکھتا ہے، درخت کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن درخت کو دیکھ کے وہ سجدے میں اس کی بیسیکلی تو وہ اس کی قدرت کو سجدہ کرتا ہے. بالکل. اس کو کر رہا ہے. اگر وہ درخت کو دیکھ کے سجدے میں گر جاتا ہے تو وہ کفر نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس نے تخلیق کیونکہ وہ سجدہ اس کے کمال کو کر رہا ہے. کمال کو کر رہا ہے، وہ درخت کو کر ہی نہیں رہا. اور جب کمال کو کر رہا ہے اور اس کی نیت اسی رب کی طرف ہے، اسی رب کی طرف ہے. اس کا ارادہ، تو اس میں کوئی کفر شرک نہیں ہے. لیکن عالم اسفل تمہیں اسفل کی طرف لے کے جاتا ہے، افضل کی طرف لے کے نہیں جائے گا. افضل کی طرف تمہیں جب تک لے کے نہیں جائے گا جب تک تمہارا تعلق افضل سے پیدا نہ ہو جائے. اور وہ کب ہوگا؟ جس کا تعلق ہے جو لے کر چلے. اچھا میں ایک بات سنوں، یہ سوچ کی بنیاد اور نفی یا مثبت کا ہے نا، یہ سوچ دیکھو ڈیولپ ہوئی ہے وہ. دیکھو بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ منفی اور مثبت دو حالت رکھتی ہے. اب جب بات قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ یکفر بالطاغوت وہ یؤمن باللہ ہے، تو انکار کس سے ہو رہا ہے؟ منفی سے. منفی سے اور اقرار کس کا کر رہے ہو؟ مثبت. مثبت کا. اب ایمان کیا ہوا؟ مثبت کا اقرار اور منفی سے انکار. دو انکار دونوں طرف ہے. ہاں. اب منفی کیا کیا ہے؟ کوئی معبود دوسرا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو خلق ہوا وہ معبود نہیں ہوتا. کلیہ ہے یہ. ہاں. اب ساری کائنات سب چیزیں لگا لو، کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینا ارض و سمائے، اس کے اندر جو بھی کچھ ہے جو خلق سے ہے وہ کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا، کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں ہو سکتا. توحید کی ابتدا. ہاں. اب کب ہو سکتا ہے تعریف کے لائق؟ جب اس کی طرف سے حکم آ جائے. جیسا حکم سرکار عالم کے لیے آیا، آپ بھی تو خلق ہے نا، لیکن تعریف کے لائق ہے. کیوں؟ کہ ان کے رب نے تعریف کر دی اور مومنوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی تعریف کرو. اب یہ تعریف ہمارے لیے عبادت بن گئی، ثواب بن گئی، رب سے قرب سے ذریعہ بن گیا.